السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور آج میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف کراؤں گی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح پاکستان کو ایک بہت بڑے ملک اور 25 کروڑ کی آبادی، ایٹمی قوت اور ہر لحاظ سے بہت اچھے طاقتور ملک سے آہستہ آہستہ ایک نوآبادیاتی ملک کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو نوآبادیاتی دور کا کہنے کو خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت دو بڑی قوتیں ابھر کے آئیں جو جنگ جیت گئی تھیں دوسری جنگ عظیم، ایک تو سوویت یونین تھا اور دوسرا امریکہ تھا اور اس کے ساتھی۔ اس لیے جو نئی کالونیز جو تھیں اس وقت، وہ جب آزاد ملک بنے تو اس لیے ان کی ترقی پہ کوئی فی الحال قدغن نہیں لگائی گئی، کیونکہ یہ ڈر تھا کہ اگر ان کی ترقی پہ قدغن لگائی گئی تو کہیں یہ دوسرے کیمپ کی طرف نہ چلی جائیں۔ تو اس طرح اس دورانیے میں 1947 سمجھیے اور اس کے بعد 80 کی دہائی تک کئی ترقی پذیر ملک ترقی کر کے اور انہوں نے ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ پھر 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا اور دنیا میں صرف ایک سپر پاور رہ گئی۔ چنانچہ 1991 سے لے کے 2001 کا جو دورانیہ ہے اس میں دنیا میں ایک سنگل سپر پاور تھی، اور اس دورانیے کو استعمال کیا اس سپر پاور نے اور اس کے ساتھیوں نے کہ دنیا کو دوبارہ نوآبادیاتی دور کی طرف لے جایا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ 9/11 جب ہوا تو اس کو بالکل ایک یہ بہانہ اس کا بنا کے افغانستان، عراق، شام، لبنان وغیرہ پہ اور لیبیا پہ چڑھائی کر دی گئی۔ اور اسی دورانیے میں یہ جو دنیا کی اکلوتی سپر پاور تھی ان ممالک کو دوبارہ نوآبادیاتی نظام کی طرف لے جا رہی تھی، مگر اسی دوران یہ ہوا کہ روس دوبارہ ایک بڑی قوت بن کے ابھر آیا اور چین نے بھی دنیا کو اپنی بے مثال معاشی ترقی کر کے حیران کر دیا، اور انہوں نے دنیا کو ایک نظام دیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے۔ اس سے پہلے جو ابھی ہمارا جو نظام ہے جو اکلوتی سپر پاور نے اور اس کے یورپین ساتھیوں نے ان کو ترقی پذیر ممالک کو دیا ہے، وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو جب یہاں پہ امیر ملکوں میں جب اکنامک ڈکلائن ہوتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، تو دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں کانفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کانفلکٹس کی وجہ سے اسلحے کی طلب بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بڑھتی ہے اور وہاں اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ موجودہ نظام ہے، مگر بی آر آئی نے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے اس نظام کو ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ چیلنج کیا، اور اسی لیے اس کو ون ون اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کو یہ بھی ایک طرف تو یہاں جہاں چائنا سرمایہ کاری کرتا ہے تو یہاں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹنگ کنٹری چائنا جو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں بھی، کیونکہ وہاں بھی انکمز جنریٹ ہوتی ہیں۔ مگر مغربی ممالک کی طرف سے بی آر آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جو ممالک اس میں شریک تھے ان کو بہت آڑے ہاتھوں لیا گیا، انکلوڈنگ پاکستان، اور ان پہ اثر ڈالا جا رہا ہے اور ڈالا گیا ہے کہ وہ بی آر آئی سے علیحدہ ہو جائیں۔ مغربی ملکوں کو اتنی زیادہ شدت سے مخالفت کی وجہ یہی ہے کہ بی آر آئی جو ہے وہ دنیا کے نظام کو بدل رہا ہے۔ ابھی تو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے جو موجودہ نظام ہے اس میں جنگیں ہوتی ہیں اور ترقی پذیر ممالک میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور وہ ان کی اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے منفی طریقے سے، تب جا کے
امیر ملکوں میں ترقی وہ ہوتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ریوائیو ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کوریڈورز آف پاور کے جو اراکین ہیں ان کے درمیان اتنی شدید لڑائیاں آج کل ہو رہی ہیں، اور آپ اس لڑائیوں کو بھی کچھ حد تک اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ، برطانیہ اور ان کے ساتھی ہیں جو ترقی پذیر ممالک کو دوبارہ اس نوآبادیاتی نظام کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو اقتدار کی جنگ اتنی شدت اختیار کر رہی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو پریڈیٹری پرے ماڈل ہے، اور پریڈیٹری پرے ماڈل یہ بتاتا ہے کہ جس کے پاس بھی ذرا سی بھی قوت ہوتی ہے، اقتدار میں جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہر ایک جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ ہیں اور جو ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں لوگ ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں، کیونکہ اقتدار میں رہنے کا مطلب ہے دولت کمانا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتیں ہمیں دوبارہ نوآبادیاتی نظام کی طرف کھینچ رہی ہیں، اور ہمارے مختلف لیڈران جو ہیں وہ کوئی کسی قوت کا، پاور کا نمائندہ ہے، کوئی کسی پاور کا نمائندہ ہے، اور وہ سب بھی ہمیں اسی طرف کھینچ رہے ہیں جس ملک کو یا جس طاقت کو وہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اس لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں IMF کے پاس لے جایا جائے، کیونکہ اس طرح ہماری معیشت کو، وہ جو ہمارے 3 ڈیز ہیں جن کا میں نے اپنی پچھلی ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا، ڈسممبرمنٹ، ڈیفالٹ اینڈ ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ IMF کے ذریعے پاکستان کو IMF کے پاس جو لے جایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے مندرجہ ذیل ہدف حاصل کیے جائیں گے۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں ہماری معیشت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ 90 کی دہائی سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو ایک طرف تو معاشی بدحالی، اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف، پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے، اور اس کی صورت میں پورا پلان اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے کہ ہم سے ایٹمی قوت کو ہماری رول بیک کروایا جائے گا، اور ڈوبتی ہوئی معیشت کو اس طرح کے تحفظ ہم فراہم نہیں کر پائیں گے جیسا کہ 2008 میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ نے اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو سہارا دیا تھا، کیونکہ ہم سے کہا جائے گا کہ آپ IMF میں ہیں، آپ IMF کے پروگرام میں ہیں، اس لیے آپ خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنی ڈوبتی معیشت کو بچا سکیں یا نہیں، اور IMF ہمیں کبھی بھی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے نہیں دے گا۔ دوسرے، IMF کی پالیسیز کا ایک بہت اہم یہ ہو رہا ہے اس کے اثرات کہ دولت کی تقسیم بہت ناہموار ہو رہی ہے، دولت مند لوگ اور بہت زیادہ دولت مند ہو رہے ہیں، اور غریب بالکل بہت زیادہ غریب ہو رہا ہے۔ اور ہمارے پاس کمپنیز بھی ہیں، ابھی بھی بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹیٹ بینک ہیں، یہ سب بہت منافع بخش ہیں، ہم OGDC ہے، PPL ہے، مگر ان کو اسٹیٹ بینک کی سو کالڈ آٹونومی کے ذریعے ان کو پاکستان کی حکومت کو ان سے قرضے لینے کو روک دیا گیا ہے، اور اس طرح حکومت بینک سے، کمرشل بینک سے مارکیٹ ریٹ پہ قرضے لے رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ کیا جائے گا کہ آپ دیکھیے، یہ اس طرف کیا جائے گا نہیں بلکہ کرا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اور دولت مند ہیں جو بہت منافع بخش ہیں، ان کو باہر کی طاقتوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہوگا پاکستان کی دولت کو باہر اس کو منتقل کرنے کا۔ پھر جو دولت مند لوگ ہیں، لوگ بھی بہت دولت مند ہو رہے ہیں، اور وہ دولت مند لوگ بہت جلدی باہر شفٹ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو ہر وقت باہر بھیجتے رہتے ہیں، اور انہوں نے باہر ساری اپنی پراپرٹیز وغیرہ بنا لی ہیں، تو وہ اپنی دولت کو لیگل اور ان لیگل جس طرح کی بھی وہ اس کو باہر بھیجتے رہیں گے۔ اس طرح پاکستان کی ساری دولت اور کمپنیز باہر منتقل ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے OGDC جو ہے، اس کو ابھی جو ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے ہمارا اور بہت منافع بخش ہے، اس کے 40% جو وہ ہیں ایسٹس، ان کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو دیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنا
منافع بخش اور اسٹریٹجک ایسٹس کو غیر ملکیوں کے حوالے نہیں کرتا ہے، مگر ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ پاکستان کی ساری دولت کو باہر منتقل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ الیکشن میں مختلف جماعتوں کا مختلف صوبوں میں اقتدار سنبھالنا بھی بہت چونکا دینے والا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جو نئی یہ حکومتیں وہاں لائی جا رہی ہیں وہ بھی لسانیت کو بہت فروغ دے رہی ہیں، اور جو وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے صوبوں میں اپنی جو وہاں کی زبان ہے اسی میں تعلیم دیں گے، اور ایک طرح سے لسانیت کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی شروعات ہے، کیونکہ پاکستان کو موجودہ طریقے میں جتنا بڑا ملک ہے اور جتنا طاقتور ہے اور ایٹمی قوت ہے، اس کو اس حالت میں نوبادیاتی دور میں نہیں لے جایا جا سکتا، تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے اور اس کا ایٹمی قوت کو ان سے چھین کے جبھی لے جایا جا سکتا ہے، تاکہ باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ آ کے پھر ڈائریکٹلی چھوٹے چھوٹے صوبوں سے ہماری جو دولت ہے اور ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو مطلب ابھی بھی لوٹ مار ہو رہی ہے ان کی، اور پھر ان کی ایک مستقل نوعیت پہ مستقل طریقے سے ان کی لوٹ مار کی جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔